السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ہمارے ہاں پاکستان میں سوشل سیکیورٹی نام کے ادارے تو بنے ہوئے ہیں، لیکن میجورٹی جو ورکرز کلاس ہے وہ سوشل سیکیورٹی سے محروم ہے۔ اور خاص طور پر جو ایسے لوگ اب جو کام کر رہے ہیں، جو جدید پلیٹ فارمز پہ کام کر رہے ہیں، خاص طور پر ٹیکنالوجی بیسڈ پلیٹ فارمز، جیسے کہ رائڈرز کی سروس ہے یا فوڈ کی سروس ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر لوگ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے کنیکٹ ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، انہیں ان کی اجرت ملتی ہے اور اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا ایگزیکٹلی ایک تو کوئی نمبر بھی شاید نہیں معلوم ہے، ان کی کوئی رجسٹریشن بھی نہیں ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اور یہ جو ورکرز ہیں کتنے ایسے ہیں۔ آپ نے کئی سٹوریز دیکھی ہوں گی کہ بہت سارے کراچی کے خاص طور پر نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، ڈگری ہولڈر نوجوان، وہ بھی مختلف رائڈز کی سروس کر رہے ہیں، یا وہ پیسنجر لے جانے والی سروسز میں ہیں یا وہ کھانا ڈیلیوری کرنے والی سروسز میں ہیں، اور یہ بھی ایک خاصی بڑی تعداد ہے اور یہ بھی ورکرز کلاس ہے، لیکن ان کے لیے کوئی سوشل سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے، ان کو انشورنس کور بھی نہیں ہوتا۔ میجورٹی تو کوئی اگر کمپنی خوش قسمتی سے ایسی اچھی ہو کہ وہ اپنے ورکرز کے لیے اس طرح کا کوئی کام کر لے تو وہ ایک ایکسیپشنل ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن ان جنرل جتنے بھی ورکرز کلاس ہیں انہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ خدا نخواستہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ بیمار پڑ جائیں تو پھر ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اور جہاں اتنی مہنگائی میں ان کی جو دہاڑی بنتی ہے، جو ان کے پیسے بنتے ہیں، اس سے گھر چلانا ہی مشکل ہے، تو باقی والے معاملات وہ کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بہت ہی اس پہ توجہ دی ہے رکن سندھ اسمبلی جناب شارق جمال صاحب نے، اور انہوں نے اس کو ریئلائز کیا کہ یہ بھی ایک سیگمنٹ ایسا ہے ہمارے معاشرے کا جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جنہیں ہماری توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ جب تک صحت مند ہیں، فٹ ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جب تک تو وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر وہ کیا کریں گے جب ان کی دہاڑی بھی رک جائے گی؟ تو اس حوالے سے ہم انہی سے بات کرتے ہیں۔ میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب شارق جمال صاحب نے، بہت شکریہ آپ کا شارق جمال صاحب۔ تو بتائیے گا کہ یہ خیال کیسے آیا اور اس پر آپ لوگوں نے کیسے عمل کیا؟ آپ کی ٹیم میں اور کون کون لوگ شامل تھے اس سلسلے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ کو، آپ کے دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، یہ خاص طور پہ جو ہمارے رائڈرز ہیں کراچی کے، محنت کش لڑکے، اس میں خاص طور پہ زیادہ تر تعداد یوتھ کی ہے، نوجوان لڑکے ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس میں بہت سے ایسے بزرگ بھی ہیں جو اپنے گھر کی کفالت کے لیے مجبوراً یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جابس ہے نہیں، اور وہ ہیں تو پھر وہ سب آپ کو معاملات پتہ ہے۔ میں خیر اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، نہ میں اس کو کوئی سیاسی معاملہ، یہ ٹوٹل انسانیت کا معاملہ ہے، اور یہ پورے کراچی نہیں، پورے سندھ بھر کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں ہم نے اس پہ میں نے ریزولوشن پیش کی تھی آج سے 1.5-2 مہینہ پہلے، وہ اسمبلی سے ریجیکٹ ہو گئی تھی، اور مجھے اس پہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ بھائی میری کون سی ایسی ریزولوشن تھی، یا میں کون سا صرف اپنے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے کوئی حق مانگ رہا تھا۔ میں تو سندھ کے نوجوانوں کے لیے حق مانگ رہا تھا، تو اس کو ریجیکٹ کیا میں نے۔ اس پہ پریس کانفرنس بھی کری تھی، اور میڈیا میں کافی لوگوں نے مجھے سراہا اس پہ۔ دیکھیں، سراہنا وہ ایک الگ چیز ہے، میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ یا میں اپنا کوئی فیض اچھا کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ باخدا یہ میری پارٹی کی پالیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز پہ ہم جو مجھے بھی یہ پارٹی کی ہدایت تھی، لازمی پارٹی کی ہدایت کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اس پہ، تو پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا، اسی دن میں نے پریس کانفرنس میں بولا تھا میں انشاءاللہ اس پہ بل لے کے آؤں گا، اور اگر یہ اس بل کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں تو کم از کم اس سندھ حکومت کا چہرہ تو دنیا کے سامنے آئے کہ میں بھائی ایسی کیا چیز مانگ رہا ہوں، میں ان کے لیے چیز مانگ رہا ہوں۔ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں، ایک تو آپ نے انٹرو میں خود بتایا کہ ان کی تعداد اتنی ہے، شاید کسی کو سرکاری گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا، سندھ گورنمنٹ کو کہ کتنے تعداد میں لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں میں نے ان سے کہا کہ بھائی ان کو اس بل میں جو میرا ڈیمانڈ ہے وہ ہے ڈیمانڈ کہ بھائی آپ ان کو ایک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ان کی انٹری کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کو 2 چیز ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ اس سروس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو غلط کاموں میں ملوث ہیں، آپ کے پاس ان کا ریکارڈ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ آپ نے بہت سے واقعات میں ایسے سنا ہے کہ بھائی رائڈرز ہیں یا ڈرائیورز جو ہیں جو کار چلا رہے ہیں، ان وہ غلط کاموں میں ہیں، کچھ چیزیں ہو جاتی، تو وہ ہو گیا۔ سیکنڈ یہ کہ اس میں آپ نے بھی اس کراچی میں رہتے ہوئے ان سروس میں آپ نے خود بھی سفر کیا ہوگا، میں نے بھی کیا ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ کبھی گاڑی نہیں ہوتی، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے،
تو آپ گاڑی میں بیٹھتے نا، سب سے پہلے جب میں یہ سوچتا تھا کہ جب میں ایم پی اے بننے کے بعد اور اس سے پہلے یہ واقعات جو میرے ساتھ گزرے کہ یار، اس سے میں نے پوچھا یار آپ یہ سروس کیوں کر رہے ہیں. لازمی جس کو درد ہوتا ہے وہ یہ سب سوال پوچھتا ہے، وہ صرف ریزرو ہو کے پیچھے نہیں بیٹھ جاتا کہ بھائی میں نے بک کرائی ہے، آپ ڈرائیور ہو، مجھے منزل پہ لے کے چلو. انسان سفر میں جاتا ہے، کراچی کی ٹریفک ایسی ہے، 2-3 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے جام ہے، تو آپ بات کر رہے ہوتے ہو تو کوئی بولتا ہے میں ایم بی اے کر رہا ہوں، کوئی بولتا ہے میں گریجویشن ہوں. کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ دوست سے گاڑی لیے، رینٹ پہ لیے، قسطوں پہ لیے، وہ کر کے گھر پالنے کے لیے کوئی نوکری نہیں مل رہی. تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو اخباروں میں سرکاری نوکریوں کے اشارات بانٹتے ہو، تو بھائی جب آپ کے پاس یہ سارے ورکر رجسٹرڈ ہوں گے تو ان کی قابلیت، ان کی ڈگریاں آپ کے پاس جمع ہوں گی. آپ ان کی جب یہ نوکریاں آئیں گی تو ان کی قابلیت کے مطابق آپ میرٹ پہ، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بھائی صرف ان کو نوکری دو، میرٹ پہ آپ ان کو پک اینڈ چوز کرو انہی ڈپارٹمنٹ سے اور ان کو نوکری دو. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ ان کی انشورنس آپ کو پتہ ہے، شاید ہی کوئی میرے خیال سے کمپنی ہو جو اتنا درد رکھتی ہو، کیونکہ میں نے جو یہ دیکھا ہے، کیونکہ آپ نے بھی فوڈ سروس استعمال کری ہوگی، یہاں تک کہ آپ ایک کمپلین کر دو کہ کھانا ٹھنڈا لے کے آیا ہے تو کمپنی طاق میں بیٹھی رہتی ہے کہ اس کی کمپلین آئے اور اس کا ہم کمیشن کاٹیں، اس کی ہم تنخواہ کا پیسہ کاٹیں. تو یہ چیز ان کے ساتھ ہے. آپ ہر رائڈر کا کوئی نہ کوئی ایک درد بھری کہانی اس کی رائڈنگ کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے کراچی کا لا اینڈ آرڈر کا ہے، سب سے ایزی ٹارگیٹ ہے وہ ڈاکوؤں کے. کیونکہ ڈاکو کو پتہ ہے کہ بھائی یہ اگر کسی کمپنی کی وردی پہنا ہوا ہے، اس کے پاس موبائل بھی ہے اینڈرائڈ، اس کے پاس کیش پیسہ بھی ہوگا، اور سب سے نہ دینے کی وجہ سے آپ نے دیکھے ہیں واقعات کہ رائڈرز کو مار دیا گیا ہے، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کی زندگی نہیں ہے، وہ شہید ہو گیا. تو یہ ڈاکوؤں کا آسان ٹارگیٹ ہے. اور سب سے خطرناک سواری جو یہ استعمال کرتے ہیں، 2 ویل کی جو بائک ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک خطرناک سواری ہے. بیچارہ آپ گھر پہ اپنے بچوں کے لیے کوئی فوڈ کا آرڈر کرتے ہو اور آپ کے بچے انتظار کر رہے ہوتے کب آئے گا، کہیں نہ کہیں اس کے بچے بھی گھر پہ انتظار کرتے ہوتے کہ میرا والد میرے لیے کما کے کب لے کے آئے گا. اور اس بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یار وہ کسی کے بچوں کے لیے فوڈ پہنچانے گیا تھا، کسی کی گولی کا شکار ہو گیا ڈاکوؤں کی، یا کسی روڈ حادثے میں وہ بیچارہ شہید ہو گیا. تو اس چیز کے لیے توجہ دلانے کے لیے سندھ حکومت کی کہ یہ بہت ضروری ہے ان کو حقوق دینا، کہ یہ معاشرے کا ہمارا بہت بڑا حصہ ہے، یہ پورے سندھ بھر میں. ہاں، اگر اس میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ حیدرآباد کراچی میں ان کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ یہ سروسز کراچی حیدرآباد میں عموماً زیادہ استعمال ہوتی بقول کے دیہی علاقے. تو میں نے انشاءاللہ یہ بل پیش کر دیا ہے، جمع کرا دیا سیکٹری کو. میں ہوں اس میں، ہمارے ایم پی مظاہر عامر جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. تو ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، ہم دونوں نے مل کے یہ تیاری کری، اور اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن بلکہ ان کا ہے، کیونکہ وہ میرے سینئر بھی ہیں، ان کو پہلے ایکسپیرینس ہے. انہوں نے میری بڑی مدد کری. جب میں یہ ریزولوشن میری ریجیکٹ ہوئی تو انہوں نے ہی مجھے بولا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم لوگ اس پہ بل لے کے آتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. رائٹ. تو یہ بتائیے کہ اس دوران جب آپ نے کوشش کی تو ایک اسپیکٹ تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے جو ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، جابس ریلیونٹ جو ایشوز ہیں، اور کیا چیزیں سامنے آئیں کہ اس کی روشنی میں پھر آپ نے یہ بل پریپیئر کیا، اور اس بل میں میجر ڈیمانڈس کیا ہیں، آپ نے کیا رکھی؟ دیکھیں، میجر ڈیمانڈ تو ہماری یہی ہے کہ ان کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ کیا جائے، ان کی انشورنس کو یقینی بنایا جائے. دیکھیں، چاہے وہ گورنمنٹ سطح پہ ہو، کیونکہ دیکھیں اسٹیٹ لائف کا ادارہ آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہے ان کے تھرو کرائے، یا ایسے یہ بل پاس کر کے ان کی کمپنیوں کو باؤنڈ کیا جائے کہ بھائی اگر آپ ان کو بھرتی کر رہے ہو، ان کا موبائل چھن جاتا ہے، ان کا موبائل چھن جاتا ہے تو کمپنی نہیں بھرتی. کمپنی، آپ نے ایڈز دیکھے ہوں گے کہ کمپنی ایڈز دیتی ہے کہ بائک والوں کو اور اینڈرائڈ موبائل والوں کو ترجیح دی جائے گی. بھائی کیوں؟ وہ آپ کے لیے سروس کر رہا ہے، اگر اس کے پاس بائک نہیں ہے، وہ پھر بیچارہ قسطوں پہ بائک لینے جاتا ہے، قسطوں پہ موبائل خریدتا ہے. وہ آپ کے پاس نوکری کر رہا ہوتا ہے، آپ کو کما کے دے رہا ہے، ان کمپنیوں کو وہ کما کے دے رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر اس کا موبائل چھن گیا، اس کا ایکسیڈنٹ میں بائک خراب ہو گئی، بائک چھن گئی، تو وہ بیچارہ بے روزگار. اور پھر جب وہ اس موبائل چھننے کی وجہ سے جب وہ آف لائن ہو جاتا ہے، اس کے بھی پیسے اس کے کٹتے ہیں. تو سارا ظلم اس کے اوپر کیوں، جب فائدہ سارا کمپنیاں کما رہی ہے؟ تو میری تو یہ ڈیمانڈ ہے، یا تو سندھ حکومت ان کو انشورنس دے،
نہیں تو ان کمپنیوں کو یہ بل پاس کر کے باؤنڈ کیا جائے کہ جتنے بھی لوگ آپ بھرتی کرو گے، رائڈرز بھرتی کرو گے، چاہے وہ کوئی کسی بھی قسم کی کمپنی ہو جس میں رائڈ سروس ہو، کوریئر ہو، فوڈ ہو، آپ کا پیسنجر کی وہ ہو، تو ان کو آپ رجسٹرڈ کر کے آپ ان کو سارا تحفظ دو. بائک بھی آپ کی ہوگی اور موبائل فون بھی آپ کے ہوں گے کہ کل کو کمپنی کا کچھ ہو تو وہ خود ہی ان کو اپنا موبائل بھی انشورنس کرائے گی، اپنی بائک بھی انشورنس کرائے گی. تو یہ مین میری ڈیمانڈ ہے. ویسے آپ کی اس بات سے یقیناً وہ لاکھوں نوجوان جو ہے اٹریکٹ بھی ہوں گے، اور انہیں ایک آپ نے امید بھی ایک دلا دی ہے کہ وہ سر نوجوان بالکل بالکل اس کو فالو بھی کریں گے، پرسو کریں گے، پوچھتے بھی رہیں گے کہ بھائی یہ بل کب آگے بڑھے گا، کب اسمبلی سیشن ہوگا، پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، وہ بھی ذرا بتائیں ان کو امید کہ کب تک یہ بل جو ہے یہ پاس ہونے دیکھیں کا. انشاءاللہ ہم نے جمع کرا دیا ہے، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں لاء میں، یہ میں سیکرٹری صاحب کو جمع کرایا ہے، یہ اس میں جائے گا، اس میں اس کا ڈسکس ہوگا. پھر انشاءاللہ یہ ہے، اگر ہم نے انشاءاللہ سوچا ہوا ہے، ہماری لیڈر آف اپوزیشن ہے علی خورشیدی بھائی، ان سے ہماری اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی. اگر وہ اس بل کو کسی بھی صورت نہیں لاتے، دیکھیے گورنمنٹ آپ کو پتہ کن کی ہے، وہ نہیں لاتے، اور تو پھر انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے، اسمبلی میں دیگر ممبر سے بات کریں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے جماعت اسلامی کے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں، کہ بھائی اس بیچ میں بل میں کیا ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں انسانیت کی، ہم یہ بھی نہیں بول رہے کہ صرف کراچی کے نوجوان کو وہ دو، ہم تو بات کر رہے ہیں پورے سندھ کی. تو بھائی اس میں لانے میں آپ کا کیا ہے؟ آپ دیکھیں حکومتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہیں، تو پھر تو کرنا چاہیے. یہ بل کسی صورت میں ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. تو اس میں سب کا، اور ٹھیک ہے اگر آپ اس کو پاس کرو گے بھائی، صرف ایم کیو ایم کا نام نہیں ہوگا، دنیا کو پتہ ہے کہ یار سندھ حکومت آپ کی ہے، آپ بیٹھے ہو، آپ کا نام ہوگا کہ یار آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرا. اگر ایم کیو ایم کا کوئی ممبر بل لے کے آ رہا ہے اور وہ بل انسانیت کے لیے، اس شہر اس سندھ کے لڑکوں کے لیے، لوگوں کے لیے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرو گے، لازمی آپ کا نام ہوگا. یار دنیا کو پتہ، دنیا بیوقوف تو نہیں ہے کہ بھائی آپ حکومت میں بیٹھے ہو، آپ نے اگر یہ اپروو نہیں کرتے تو یہ چیز نہیں ہوتی. تو میری تو ان سے خیر اپیل ہے کہ اس بل کو کنسیڈر کریں اور اس کو واقعی میں اسمبلی میں لا کے بھاری اکثریت سے پاس کرائیں کہ ہم سب کی کو سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ بھی خوش ہو کہ آپ نے کسی مظلوم کے لیے آپ لوگ نے یہ بل پاس کروایا اس اسمبلی سے. اور یہ بھی کہ ویسے سندھ گورنمنٹ تو کافی کریڈٹ بھی لیتی ہے ورکرز کے حوالے سے، اور انہوں نے ورکرز کارڈ کی بھی بات چلی ہے نا کہ ورکرز کارڈ بھی دے رہے ہیں سندھ میں. بالکل، اگر اس میں ان کو بھی شامل کر لیں گے تو کیا جائے گا. آپ میں کہتا ہوں یار آپ سارا کریڈٹ لے لو، میرے صوبے کو، میرے شہر کو صحیح کر دو، آپ کر لو بھائی. ہم تھوڑی ہاتھ رک کے بیٹھے ہوئے کیا بھائی آپ کوئی کام نہیں کرو، آپ اچھا کام نہیں کرو. میں کہہ رہا ہوں آپ کر لو، آپ سارا کریڈٹ لے لو کہ بھائی آپ نے کر دیا. میری تو بھائی سیدھی بات ہے، میں تو لوگوں کو بولتا ہوں بھائی آپ کر لو، آپ اپنے جھنڈے لگا دو، جو بھی کرو، مگر میرے لوگوں کو کہ زندگی میں سکون دے دو. کہیں سے تو اچھائی کا کام شروع کرو نا. کہیں تو لوگوں کی اب جو ہو گیا سو ہو گیا، کہیں سے تو شروعات کرو کہ اس صوبے کی بہتری کے لیے کوئی کام کرو. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لازمی کھڑے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم ساتھ نہیں دے گی، ایم کیو ایم ہاتھ روکے گی کسی اچھے کام پہ. ایم کیو ایم ساتھ کھڑی ہے. آپ بسم اللہ کرو، آپ ان کو بھی شامل کرو اپنے ورکرز پہ، اور انشاءاللہ بہتر ہوگا سب. اور یہ اس سارے پروسیس میں کیا نوجوانوں سے بھی آپ لوگوں نے خاص طور پر کوئی سیشنز وغیرہ کیے ہیں، یا ان سے بھی کوئی بات کی ہے؟ اس کا انشاءاللہ کے گروپس وغیرہ سے کسی آپ ملے؟ دیکھیں اس میں ابھی فردر شروع کر رہی، ریسنٹلی جمع کرایا، سیشن چل رہے تھے، اور باقی اس میں ہم انشاءاللہ سب کو لوپ میں لیں گے. بزنس کمیونٹی سے بھی بات ہوئی ہے اس بارے میں، کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے. اب فردر جیسے میٹنگز ہوتی رہیں گی، سب کے علم میں یہ چیزیں ڈال رہا ہوں. نہیں ہے تو اس پہ انشاءاللہ پریشر ڈالیں گے سندھ حکومت پہ کہ اس کو کریں. میں نے کہا وہ آگے چیزیں ہیں، اگر نہیں کرتے تو پھر انشاءاللہ آگے کا لائے عمل قیادت کے ساتھ مل کے طے کریں گے کہ اس پہ کیا کرنا ہے. رائٹ. اور اس میں آپ نے کن کن شعبوں کو کور کیا ہے؟ اس میں جو ٹیکنالوجی بیس، اس میں خاص طور پہ آپ نے پلیٹ فارمز کا ذکر کیا ہے کہ سندھ پلیٹ فارم بیس گگ ورکرز بل، اس کا آپ نے نام لکھا. تو اس میں یہ کون سے ورکرز اس میں شامل ہو پائیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا اس میں فوڈ سروس والے آپ کے تمام جو ایپس کے تھرو، جو ایپس کے تھرو ڈیلیوری ہے، ہاں ایپس والی بھی ہیں. آپ نارمل آپ کے کوریئر سروس ہو گئی، ڈفرینٹ کوریئر شامل ہو سکیں گے. لازمی بائک، دیکھیں بائک سروس تو سب کا میں نے ذکر کر دیا نا. یہ بائک سروس سبھی آتے ہیں یہ نا، ان سب کی، ان کمپنیوں کو انشورڈ ان کو کرانا چاہیے، ان کو کہ بھائی ان کو تحفظ تو دیا جائے. یہ تو بیچارے ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یار. جس دن موبائل آن موبائل ہوا اس کے پاس، اس دن اس کو دیہڑی ملے گی. جس دن بند ہو گیا، موبائل چوری ہو گیا، اس دن ختم اس کا.
تو یہ میں نے تو ویسے سب اس کے لیے حوالے بات سے کری گورنر ہے. صاحب نے بھی ایک اعلان کر رکھا تھا کہ بائک کسی کی چھن جائے, چوری ہو جائے, یا موبائل وغیرہ کے حوالے سے بھی کوئی اس پہ عمل ہو رہا ہے, کچھ چل رہے ہیں لوگ؟ میں نے اتفاق کی بات ہے, کل کسی نے کوئی آیا تھا میرے آفس میں تو انہوں نے ذکر کیا تھا مجھ سے کہ میں نے ڈالی تھی اپیل تو مجھے وہ ملا ہے, اور مگر اتفاقاً یہ شہر میں وارداتیں اتنی ہیں تو وہ میرے پاس آئے تھے کہ دوبارہ وہ چھن گئی ہے نئے ایف آئی آر. تو اب کیا کریں, اب ایک اگر کوئی بھی, میں بھی, آپ اپنے طور پہ لے لیں, اگر آپ کوئی کام کرنا اچھا جا رہے ہیں, آپ ایک شخص کو کتنی دفعہ بائک دے سکتے اپنے طور پہ, نہیں دے سکتے نا, پاسبل نہیں ہے. میں بھی اتنی مدد کر سکتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے, ٹھیک ہے. تو چیزیں ہیں, عمل ہو رہا ہے. اب لازمی بات ہے شہر میں واقعات اتنے ہیں تو شاید اگر 10 کیا لوگوں کو صورتحال ہو جائے. آپ کیا دیکھتے ہیں, اب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, اگر آپ یہ بولیں کہ 3000 بائک چھینی تھی, اب 2500 ہو گئی ہیں, کمی آئی ہے, تو اس کمی کو آپ بہتر نہیں کہو گے. بھائی پولیس ہے, یو ایس وغیرہ میں کیوں نہیں چھن جاتی, ٹھیک ہے, وہاں زیرو ہے نا, تو آپ کے ملک میں زیرو کرائم کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس تھانے موجود ہیں, پولیس اسٹیشن ہیں, پولیس والے ہیں, ٹھیک ہے, چلو تعداد کم ہے زیادہ ہے وہ ایک الگ میٹر ہے, سب چیز ہے. اس کے لیے نہ آپ کو آئی ایم ایف سے کوئی قرض لینا ہے. میرے دیکھیں میں تو دو بات بولتا ہوں سیدھی سیدھی, آپ کے پاس ایجوکیشن کا پورا ڈیزائن موجود ہے, تھانوں کا پورا ڈیزائن موجود ہے, اسپتالوں کا پورا ڈیزائن موجود ہے, ڈاکٹر موجود ہے, پولیس والے موجود ہیں, ٹیچر موجود ہیں. آپ کو ان سب کو بہتر کرنے کی ہر ادارہ یہ کہ آپ کے صوبے میں پورے پاکستان میں موجود ہے, ٹھیک ہے, ان کو سیلریاں بھی جا رہی ہیں, اس میں لوگ بھی ہیں, اس میں ایم ڈی بھی ہیں, چیئرمین بھی ہیں, سی او بھی ہیں, سب چیزیں. تو بھائی ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے آئی ایم ایف سے کوئی قرض تو لینا نہیں ہے, صرف کیا ہے کہ آپ کی نیت ہو, آپ کا کردار صحیح ہو اور آپ کی توجہ ہو, تو آپ یہ سب چیزوں کو صحیح کر سکتے ہو. اس میں کوئی آپ نے الگ سے جا کے کسی سے قرض لے کے نہیں آنا, ورلڈ بینک سے قرض لے کے نہیں آنا کہ بھائی ہم نے اپنی پولیس بنانی ہے. تو بھائی صرف اور صرف جو سامنے اوپر بیٹھا ہوا جو صوبے کا آپ کہہ لیں مائی باپ کہہ لیں, سیدھے لفظوں میں مائی باپ ہے, میں آسان لفظوں میں بول رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے, اس کا سیریس ہونا ضروری ہے. اگر وہ سیریس ہوگا اور وہ سزا اور جزا کا کام کرے گا کسی تھانے میں, کسی ہاسپٹل میں, کسی اسکول میں, تو سب چیز بہتر ہو جائے گی. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ اب نوجوان آج کل کیا سوچتے ہیں, آپ خود بھی نوجوانی میں ہی ہیں ماشاء اللہ, ایکٹیو ہیں, تو کیا کہتے ہیں نوجوان آج کل کے حالات کے حساب سے کیا جا رہے ہیں؟ حالات کے حساب سے میں کہتا ہوں کہ نوجوان مایوس ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے, مگر میں ان کو ہمیشہ یہ میسیج دیتا ہوں یار مایوس نہیں ہو. اگر مایوس ہونا ہوتا نا تو میں بھی شاید سیاست میں نہیں آتا. ہم سب کو کہیں نہ کہیں اپنا کردار خود ڈالنا ہوگا ان نوجوانوں کو, ٹھیک ہے. اس سیاست میں بھی دیکھیں, سیاست وہ چیز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار سیاست بری ہے. سیاست بری نہیں ہے, سیاست میں سیاستدان یا سیاست میں آنے والا اس کو برا بناتا ہے. سیاست تو میں جو سمجھتا ہوں وہ جنت کمانے کا ذریعہ ہے. سیاست میں اگر آپ کسی کو پانی دے دیتے ہو تو اللہ کے یہاں آپ نے جو ہے صدقہ جاریہ کر دیا, تو آپ کیوں سمجھتے ہو سیاست غلط چیز ہے؟ جہاں آپ اچھے لوگ, اچھے نوجوان اس سیاست میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو وہاں برے لوگ اس جگہ پہ آئیں گے, یہ تو فیکٹ ہے. تو میں سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بھائی مایوسی چھوڑو, مایوسی کفر ہے. جس رب نے یہ دنیا بنائی ہے اور جو رب دنیا چلا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے. آپ یہ چھوڑ دو کہ کس کی حکومت ہے, کام ہوگا نہیں ہوگا, ورنہ تو پہلے دن حلف کے بعد مجھے مایوس ہو جانا چاہیے تھا کہ بھائی 15 سال حکومت کو ہو چکی ہیں, یہ 16واں سال ہے, تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا, میں بھی بس ایم پی بن گیا ہوں, اب میں گھر پہ بیٹھوں. ہو نہیں یار, میں اپنی کوشش کروں گا, میرے رب کی مدد آئے گی, اور آ رہی ہے الحمدللہ, آ رہی ہے, مجھے پوری امید ہے بہتر ہوگا. تو بھائی لہٰذا آپ کو جو اچھا نظر آتا ہے نا, آپ اس کا ساتھ دو, اس کے ساتھ کھڑے ہو. جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کے علاقے میں موجود ہے, آپ اس کا ساتھ دو, اس کا ہاتھ مضبوط کرو, اور پھر آگے آ کے اس کی جگہ لو کہ آپ آگے بڑھ کے اس علاقے کو سنبھالو, اس علاقے کے ایم پی, ایم این اے, کونسلر, چیئرمین آپ بنو. تو میں نوجوانوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں یار مایوسی چھوڑو اور ہاتھ دو. اور دوسرا ایک اور میسیج میں سب کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہم سب کو انڈیویجولی صحیح ہونا پڑے گا. اگر میں آپ کو ایم پی ہٹا کے اپنے آپ کو عوام سمجھوں تو مجھے کچرے کو کچرے کی جگہ میں پھینکنا پڑے گا جہاں کچرا پھینکنے کی جگہ ہے. مجھے اپنی گلی میں جا کے کچرا, مجھے مورلی بھی خود صحیح ہونا پڑے گا, ہم سب کو صحیح ہونا پڑے گا, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. تو میں سب کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ بھائی سب خود بھی صحیح ہو. دیکھیں کوئی بھی ایم پی کچرا کسی گلی میں جا کے نہیں پھینکتا, نہ کونسلر پھینکتا ہے, وہ لوگ خود پھینکتے ہیں, اس کو کچرا کنڈی بناتے ہیں, پھر بولتے ہیں بدبو آ رہی ہے, اس کو صاف کرا دو, بیماریوں اس کو صاف کرا دو.
بھائی آپ کم از کم ادھر کچرا پھینکنا تو بند کرو، ایک دفعہ صاف کرا دیا، ادھر پھینکنا تو بند کرو. پھر جو ادارے ہیں جو کچرا نہیں اٹھا رہے آپ کا، پھر اس سے آپ کا ایم پی نپٹے گا، وہ بات کرے گا. مگر آپ خود تو صحیح ہو، تو ہم سب کو انڈیویجولی صحیح ہونا پڑے گا، تو انشاءاللہ ہمارا شہر بہتر ہو جائے گا. رائٹ. شارق جمال صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع پہ پرٹیکولر اس پہ بات کی، اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں. یہاں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور شہر کے ایک اور اہم ایشو پہ گفتگو کرتے ہیں. شارق جمال صاحب بھی ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں.